اللہ عطا کر دے، 4 نعمتیں اللہ عطا کر دے، فقط اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے اللہ نے انہیں بہترین نعمت عطا کی۔ یعنی 4 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں، 4 نعمتیں جس کے اندر ہوں، تو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے وہ بندے کو اللہ جو عطا کر دے وہ تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ وہ 4 نعمتیں کون سی؟ حضرت عبداللہ کو ویسے اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر اتنی نعمتیں بندے کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر بندہ نعمتیں گننے لگ جائے نا تو اللہ کی نعمتیں گنی نہیں سکتا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بے شمار نعمتیں اللہ عطا فرما دے، لیکن 4 نعمتیں خاص کر اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں۔ پہلے کیا کون سی نعمت ہے؟ فرمایا قلباً شاکرا، اللہ جس کو ایسا دل دے جو ہر وقت اس کا شکر ادا کرے۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ بڑی آسان سمجھیں۔ بندہ دولت مند وہ نہیں ہے، غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، کوٹھیاں بینک بیلنس زیادہ ہو، وہ امیر نہیں ہے۔ دولت مند غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو۔ جو دل کا امیر ہے نا، حقیقت میں وہ امیر ہے۔ بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے دیکھے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، اس کو وہ سانپ بن کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر وقت مزید اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کتنا حریص ہے، اسے سونے کی ایک وادی مل جائے نا شکر ادا کرے، نہیں کہتا دوسری بھی مل جائے، اسے دوسری مل جائے سونے کی وادی، کہتا تیسری مل جائے، فرمایا اس کا حرص یہ زمین کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کا حرص اس کا دل اور کسی چیز سے نہیں کرتا۔ کیوں کہ دل اگر حریص ہو جائے جتنے بھی نعمتیں ملے اسے سکون نہیں، وہ کہتے ہیں اور مل جائے اور۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے خاندان ہیں، کئی نسلیں کھا سکتی ہیں، ہمارا کہ رک جائے اور بڑے جا رہے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں۔ اور جس کا دل مطمئن ہے، دل اللہ کا شاکر ہے، دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دل کا شکر گزار ہونا۔ شکر گزاری کے پھر 3 طریقے، ایک تو زبان سے اس کی نعمت کو، اس کے احسان کو مانے، دل سے مانے، زبان پر اس کا ذکر کرے، عمل سے بھی دکھے۔ عمل سے کیسے؟ کہ مثال کے طور پر بندے کے پاس سب کچھ ہو لیکن پہننا ویسے نہ ہو جیسے اللہ نے نعمت دی، اس کا کھانا ویسے نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ہے سادگی، ایک ہے کنجوسی اور بخل۔ سادگی کا اسلام حکم دیتا ہے لیکن کنجوسی اور بخل کو حکم نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا بھی سب کچھ ہو پھر بھی اس کو بھی اظہار نہ کرنا۔ تو فرمایا سب سے بڑی نعمت شکر، قلب مطمئن۔ حضرت شیخ سعدی بہت بڑے عالم تھے، شیخ سعدی کا نام بھی نے سنا ہے۔ یوں سمجھو کہ لقمان حکیم کا دوسرا نام اگر میں کہوں تو شیخ سعدی، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، گلستہ کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میرے سر پہ دستار نہ تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہنے لگے وہ تھا علم والوں کی یہی قدر کرتا ہے، میں تیرے دین کا علم پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لوگوں کو سکھاتا ہوں، حالت یہ ہے دستاری نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، اتنا بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں وہ چلتے چلتے آگے جامع مسجد میں گئے، کوفہ آگے جا کر دیکھا تو کوفہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں۔ شیخ سعدی کی چیخ نکلی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکا،
سجدہ کیا، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے میرے پاؤں میں جوتی نہیں، میرا پاؤں تو سلام۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، کبھی تم رب کا گلا کرو گے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے، پھر بھی گلا بس مر کے جی کچھ نہیں ہے جی فلاں ہے جی یہ، وہ بھی اپنے سے نیچے دیکھو کہ اگر تجھے 2 وقت کا کھانا نصیب ہے، کتنے ایسے ہیں جنہیں 1 وقت کا کھانا نصیب ہے؟ اگر تجھے پہننے کو 2-4 سوٹ موجود ہے، کوئی ایسے بھی ہے جن کے پاس ایک بھی نہیں۔ فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر تو کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ 5 وقت باجماعت ادا کرتا ہے، تو تجھے چاہیے تو تہجد کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، توابین کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہم الٹ کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دل شاکر تب بنے گا جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ دوسری چیز کا میں اکثر ترجمہ کر دیتا ہوں، اس پہ دوسری چیز میں کل بات کریں۔ فرمایا لسان ذاکرا، یہ دونوں ملتی جلتی باتیں ہیں، دل شاکر ہو اور زبان ہر وقت اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد میں تر ہو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان ہر وقت اس کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ ہم اس کا نام لیں، یہ تو بندگی ہے نا، حضرت تب ہے کہ وہ بھی تیرا نام لے، اور وہ اتنا با وفا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو تنہائی میں کرے گا میں بھی اکیلے تیرا ذکر کروں گا، اگر تو محفل بنا کے میرا ذکر کرے گا، تیری محفل سے بہتر فرشتوں کو جمع کر کے اے بندے میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو یہ جو اچھا ذکر کا یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ایک اشتعال ہے، اس کا نام لینے کی عادت ہے۔ ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آخری جملہ ذرا دل پہ بٹھا دیں، ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے، ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے، تیسری مطلب کہہ رہا ہوں، ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے تجھے ہر وقت خدا یاد ہے۔ تم جلوت میں ہو تب بھی خدا یاد ہو، ذکر کا مطلب ہی یاد ہے۔ تو خلوت میں ہو تجھے تب بھی یاد ہو، گھر بیٹھا ہو تو تجھے رب تب بھی یاد ہو، دکان پہ بیٹھا ہے تجھے رب تب بھی یاد ہو، تو چل رہا ہے تجھے رب پھر بھی یاد ہو۔ جس کو ہر وقت رب یاد رہتا ہے تو بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے 2 چیزیں کل بیان کروں گا۔ فرمایا ایک تو جس کو قلب شاکر مل جائے، دل شکر کرنے والا اور زبان ذکر کرنے والی، اللہ ہمیں بھی ایسے قلب کو دے۔